کہہ رہے ہیں ایک شوگر کا پیشنٹ تھا, اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا, تو ایک کوئی صاحب آئے, انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا, بہت خطرناک پیشنٹ تھا, وہ بہت اصرار کیا, وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو, وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا, داڑھی بھی تھی نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, وہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا, یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا, تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنے کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ ہی اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو, کہ استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی ہم, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس کو اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو, جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ گاہ ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر, پلانیٹوریم دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے
اس کو فلمایا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ، بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں، آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے، ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار، پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا. صحیح ہے نا؟ بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے، وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا، یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے، ابھی میرے موبائل میں وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. وہ گورا لیکچر دے رہا ہے، گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا، لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے، اس سینس میں کہہ رہا ہوں، یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے، یو کے کا نہیں ہے، وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم، ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ، بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں، سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا، لیکن ایسا ختم ہوا ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں، ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے، ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے، 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں، حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں، دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ، زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا، لڑائی کرے گا، زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی، دم کیا، دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی، خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے، ہو گیا ٹھیک ہے. نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے. بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے، جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا، میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی، جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت، آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا، نہ نان نفقہ دے رہا ہے، وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اسے. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا، تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے؟ اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے، پوری دنیا نہ بھی ہو، دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے، تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت؟ کیسے کی حکومت؟ پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ایک سیکولر فوج میں، مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو
کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد، ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے، جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا، اس کو بیٹھنا بھی ہوگا، اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے، تو وہ موویبل ہوں، وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے، یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی، سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر، تو قدر فی السرد، مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ، تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو، سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم، سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں، اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر، تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت، پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو، ان کا تخت تھا، ہیرے جواہرات تھے اور کیسا تاج تھا ان کا. یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے، تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا، تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں، یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں، یا امیر المومنین، میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا، ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا؟ وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں، اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ، ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہو پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے، تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی آپ کی ڈریسنگ، آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی، لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے، پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ. کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے، ان کی پگڑی دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر، تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا، وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا، تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے، آج ہی کی بات ہے. شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے، گپ شپ تھی ان کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا، پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو وہ دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا.
اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے. اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا, میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے, شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے. بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف کر کے شف فوراً نیچے. ایسے ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی. جو لوگ ٹی وی کے آگے یا خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا اس سے بنا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا, جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے اوپر. تو اچھا خیر سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے, جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے, وہ بڑی پاورفل سرکار ہے, وہ اس کا شف اصل شف ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا, وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا, ڈرامہ کر رہے ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, مشورہ کیا بھائی کیا کریں. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں, کشتیاں بہت بڑی بڑی نہیں, جہاز نمائی تھیں وہ, تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا, تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح, مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں, ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, روز تیر اندازی ہو رہی ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں, اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. اب یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے, ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا, لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے, کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے, کیونکہ اگر دھکے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ, اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے, تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے, اور صبح و شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے, اور تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے, تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ صحابہ میں بھی تھا, بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ جو کھا کھا کے توندے نکل رہی ہیں نا, زیادہ کھا کھا کے, یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا, جھوٹ اور بڑے پیٹ, موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. تو قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو, بھائی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. تو وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات.
جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے, کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے اس وقت, کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا, پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی. صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا. اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ, اور پھر انہوں نے حملہ کیا. وہ عیسائیوں کو تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا, وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے. ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے, ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ تو حیران ہو گئے یار یہ بندے آئے کہاں سے ہیں یہ لوگ, بیچ میں تو خشکی ہے, اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی, پھر قومیں بنتی ہیں. وہ زوں سے نہیں بن جاتی خالی قومیں, سمجھ رہے ہو. ابھی چھوڑو یہ, پھر زوں کاٹ دینا یار, ایک میم ہے پھر وہ اچھا نہیں ہے. تو وہ ہے نا, میں جاپان گیا زوں, وہ دیکھا ہے آپ لوگ؟ ابے نہیں, آپ لوگ میمز نہیں دیکھتے آپ لوگ مجھے لگتا ہے. خیر, ابھی ہمارے سابق وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ میں جاپان گیا زوں آواز آئی, پھر میں جاپان گیا زوں آواز آئی. تو ایسے بنتی ہیں قومیں زوں. اس میں لوگوں نے بڑی میمز, یہ کٹ کر دینا, وہ ورنہ پھونکو جو ہماری سرکار جو اصل پھونک والی ہے وہ مسئلہ. اچھا خیر, تو خیر تو یہ ہے اسباب. اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں, تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے اس سے 12 راستے بن جائیں, پھر ہوتا. اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی. یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, آگے راستہ نہیں ہے, تو یہ والا راستہ یہاں سے, تو بھی یہ نہ ہوتا, یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, ایک دم برباد ہو گئے. وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا, کوئی نقصان ہوا. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا, پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی, ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا, میرا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے, کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بھی بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں, 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں, اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10-10 سال کی 20-20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ہر اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی کو بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولوی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے, اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے.
تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں آئی. بھائی دعا بھی مانگو بیماریوں سے. میرا تو پورا دیکھو نا، ابھی 35 مرغیاں مر گئی میری. ایک بیماری آئی تو ایک دم جنازے اڑو. چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی، اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ، ساری نہیں مری ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے، اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا، لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا، نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل، اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے، وہ پل نہیں تھا وہاں پہ، اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی، پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ، پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی، یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں، یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے. ایک اور ہمارے دوست تھے، ان کو بھی شوگر، وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی میں نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں جو بیان میں لے کے چلا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تدعو من ادبر وتولى. تو اللہ کے حکم کی جو آرڈر ہے نا، اللہ کا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ وہ صاحب کمال اور صاحب قدرت ہے. اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ جتنا وہ ہمارا قریب ہے اتنا ریلیشن ہمارا کسی اور سے نہیں ہے. دیکھو ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ہمیں ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. تم جب اپنی ماں کی پیٹ میں جنین تھے، جنین کہتے ہیں چھپے ہوئے، جب تمہارے ماں باپ بھی تم کو نہیں جانتے تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تو اللہ سے زیادہ انسان کا ریلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. تیسری چیز اللہ کہتے ہیں جتنے میرے احسانات ہیں، تیسری چیز احسان ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ہم کسی کے آرڈر کو مانتے ہیں. میرے احسانات جتنے زیادہ ہیں اتنے تو یعنی اللہ کہتے ہیں میرے احسانات کو نا تم قلم سے لکھنا شروع کرو، پوری دنیا کے درخت قلم بن کے گھس کے ختم ہو جائیں گے، اور سمندروں کی سیاہی ان قلموں میں استعمال ہو کے ختم ہو جائے گی. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو گے قلم گھس کے ختم، اور سمندر کی سیاہی ختم، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور ایک ایک نعمت اتنی پاورفل ہے نا، کروڑوں خربوں میں بھی وہ سستی ہے. ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لو، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہو، خون پسینے کی کمائی ہو، ایک بندہ کہ کروڑ دے یا آنکھیں دے، کیا دو گے آپ؟ آپ کروڑ روپے ڈاکوؤں کو دے رہے ہوتے ہیں نا جان بچانے کے لیے. ڈاکوؤں کو دے نہیں رہے ہوتے صبح شام کے جان بچے یار. آنکھوں کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، چکھنے کی نعمت ہے، ہر نعمت، اتنی قیمتی نعمتیں، ایک ایک نعمت جو اللہ نے انسان کو اس کی باڈی میں جو نعمتیں لگا دی ہیں، اتنی قیمتی نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کا سوچتے رہو گے یہ احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا، وہ کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے نا، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا، یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا، یہ مسئلے میرے ساتھ، یہ مسئلے، بعض لوگ ہمیشہ منہ ان کا بیچاروں کا آڑا ترچھا ہی رہتا ہے. مہنگائی ہو گئی، یہ وزیر اعظم ہی نہیں بن رہا، اور ابے یہ تو تمہارے مسئلے ہیں ہی نہیں یہ کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، وہ ٹینشنیں لو جو تمہاری ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا، صبح شام. تو حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ کو کسی بزرگ نے انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو حضرت حکیم الامہ چونکہ مصلح تھے نا، پیر و مرشد، پہلے پیر و مرشد ایسے ہوتے تھے، انہوں نے پورے خط کے آخر میں ایک جواب لکھا کہ افسوس کے شکر کا جملہ ایک بھی نہیں لکھا، سارے مسئلے ہی بتائے ہیں. تو سمجھ گیا کہ بھائی تربیت نہیں ہو رہی ہے، تربیت ہو گئی ہوتی تو کیا بتا رہے ہوتے؟ حضرت یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ تو پھر تربیت ہوئی ان کی الحمدللہ، بڑے بزرگ بنے ہوئے. تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب رات کو سونے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا غلط ہے، یہ دیکھتا ہوں کیا کیا ٹھیک ہے. تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ گھر والے صحت مند ہیں،
بچے میرے ماشاءاللہ سارے زندہ ہیں اور صحت مند ہیں, کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے لیکن خطرناک نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کل گھر کا راشن کل کا کم از کم ہے, ناشتے کا بھی, دوپہر کھانے کا بھی, رات کھانے کا بھی. اللہ کا شکر سونے کی جگہ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو ایسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہیں. کینسر ہے خطرناک, کوئی ٹی بی ہوئی ہوئی ہے, کوئی ایسی ڈینجرس بیماری ہوئی ہوئی ہے, ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں. تو ہر چیز میں نا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, یہ نعمت, یہ نعمت, یہ نعمت. اس سے کیا ہوتا ہے, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی. پانی مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, کتنی نعمتیں. اور سب سے بڑی نعمت ایمان. ہم اس اللہ کو پہچانتے بھی ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اس طرح سے نا سوچنا چاہیے ہمیں بھی. جب پانی بھی پیو نا, حدیث میں آتا ہے اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے آخر میں. کافر نہیں کہتا. آپ کسی سیکولر, آج کو مسلمانوں میں بھی کافروں جیسے بہت ہو گئے ہیں, آپ بولو نا الحمدللہ بولو تو غصہ کرے گا آپ کے اوپر. کسی مولویوں کے پاس سے لگ رہا ہے بیٹھ کے آ رہا ہے, مولویوں کے پاس سے بیٹھ کے آ رہا ہے. بھائی سبحان اللہ الحمدللہ مولویوں کی بات ہے, بھائی مولویوں کی تھوڑی ہے یار, یہ جس نے تمہیں دیا ہے آسمان سے برساتا ہے تمہارے لیے. پھر کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں. أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا, بتاؤ یہ پانی اور نیچے چلا جائے تو کون ہے جو نکال کے لائے گا. پانی ایک سطح تک نیچے جاتا ہے, پیٹرول والی سطح پہ نہیں پہنچتا پانی. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, بھائی یہاں تک جائے گا, اس سے زیادہ نیچے, ورنہ کون سی چیز ہے جس کو نیچے جانے سے روک رہی ہے, اور نیچے چلا جاتا. پھر پیٹرول والی کمپنیوں کو آرڈر دیتے کہ نکالے پانی. ایک ایک نعمت, یہ پانی پیا کرو, سوچا کرو بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے. فلٹر کا پانی بھی تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے نا جو ہم پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایک نعمت, تو ہر نعمت پہ انسان کو سوچنا چاہیے. پھر فوراً دل سے آواز نکلنی چاہیے, اللہ تو نے اتنے احسانات کیے تو اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا. ایک احسان یہ کر لے کہ اپنی نافرمانی سے بچا لے, کیونکہ اب اللہ کے حکم کو توڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, تدعو من ادبر وتولی, جو ایسا رب, میں نے بتایا تھا نا ریلیشن, محبت اور قوت. بعض دفعہ ریلیشن نہیں ہوتا, صرف محبت ہوتی ہے, بعض دفعہ صرف قوت ہوتی ہے. اللہ میں تینوں چیزیں جمع ہیں اور علی وجہ الکمال جمع ہیں تینوں چیزیں. محبت بھی ہے, ریلیشن بھی, اور طاقت بھی, ایک ہی ذات میں. اور ایسی طاقت جو کسی میں نہیں, ایسا ریلیشن جو کسی میں نہیں, ایسے احسانات جو کسی میں نہیں. پھر بھائی اللہ جب کسی بات کا آرڈر دے گا نا, وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ تو اب آپ کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہے گا بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو تو حفاظت کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے تو نماز ہے, وہی انسان وہی سیدھی نہیں ہو رہی, آج وہی سیدھی نہیں ہو رہی. تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے, یہ آپشنل نہیں ہے اور یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا تدعو, یہ اس کو بلائے گی جو اللہ کے حکام سے منہ موڑے گا. تو اس لیے اللہ کا دعویٰ برحق ہے. عقل مند لوگ اس دعوے کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کوتاہی ہو تو اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں, توبہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ بس ذرا سی غلطی ہو پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا, نہ, توبہ کا موقع دیتا ہوں, توبہ کرو. تو اور کیا رہ گیا بھائی, اب کیوں نہیں شریعت پہ چلے انسان ہے بھائی؟ جب وہ کہہ رہے کہ آنے کی کوشش کرو, سیدھے راستے پر آؤ, غلطی ہو رہی ہے معافی مانگو. اور اللہ کو معاف کرنا کیا ہے, پسند ہے. معاف کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ چلو غلطی ہوئی ہے تو بھاگو تو نہیں نا مجھ سے, صحیح ہے نا. غلطی ہو گئی ہے, آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی, توبہ کی نا, روئے اللہ کے سامنے, تو تم سے ہو جائے تم بھی رو دو. رونا نہیں آتا, رونا اختیار میں نہیں ہے, سوائے ابھی میں نام لینے والا تھا کہ وہ بعض ایکٹر ایسے ہیں جب چاہے رو لیتے ہیں بیٹھ کے, ہیں مذہبی لیکن ایکٹر ٹائپ کے ہیں وہ. خیر, تو اللہ کہتے ہیں رونا نہیں آتا نا, رونے جیسی صورت بنا لو تو بھی کیا کر لوں گا. تو اب کیا رہ گیا بھائی, کہاں اسلام اب مشکل کہاں سے رہ گیا. تو رونا آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آیا اللہ کہہ رہے رونے والی شکل بنا لو جیسے رو رہے ہو, بس کافی ہے, یہ بھی مان لوں گا. پھر بھی اگر کوئی ڈھیٹ کا بچہ نہیں آ رہا نا تو پھر قرآن کہتا ہے انلزمکموها وانتم لها کارہون, تم جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو, میں زبردستی گھسیٹ لوں, ایسا ممکن نہیں ہے. پھر جہنم خالی ہو جائے گی. اللہ نے جہنم بنائی ہے خالی رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بھرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. اس رکوع میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا اللہ نے تذکرہ کیا.
رکوع شروع یہاں سے ہوا. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها. حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے, آپ نے کشتی کو کے پھٹے میں دراڑ پیدا کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو آپ پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے تو ایک غلط کام کیا, ناجائز کام کیا. خضر علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو دیکھیں اس میں ایک تو اہم بات ہمیں اس پورے واقعے میں, خضر علیہ السلام کے واقعے میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں سے کچھ ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں جو ماوراء العقل ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تکوینی کام, تکوینی امور. اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا آج میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ تکوین کا مطلب کون سے نکلا ہے. کون کا معنی ہونا, یعنی اس کائنات میں تکوین کا معنی کچھ کرنا, جو نظام کائنات کو چلانے کے لیے کچھ کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے علم سے کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں, جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں. تو ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. فرشتوں سے تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلا بعض دفعہ اللہ انسانوں سے بھی ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, انسانوں سے جب اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں تو ان کام لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو خضر علیہ السلام والا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو الہام کیا, یا وہ اگر پیغمبر تھے تو ان کو وحی کی. بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن سے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے, کیونکہ پیغمبر ہوتے تو ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا. پیغمبروں کا کام تو شریعت کے احکام پہ لوگوں کو چلانا ہوتا ہے. اس کائنات میں تصرف کرنا یا اس کائنات میں جو تکوینی امور کی تلقین کرنا یا تکوینی امور کی تکمیل کرنا, یہ پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں, کسی کو موت دینا, کسی کو زندگی دینا, کسی دیوار کو سیدھا کر دینا, کسی کشتی میں دراڑ پیدا کر دینا, یہ سب کام تکوینی کام ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ یہ کام لے رہا ہوتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے. تو یہ تکوینی کام پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہے. تو اسی سے بھی استدلال کیا ہے, یہ قرینہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ کوئی ولی اللہ تھے. تو میں اس کر رہا تھا کہ دنیا میں جو نظام کائنات چلتا ہے, کسی کو موت دینا, کسی کو زندگی دینا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ٹرین میں بیٹھنا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کا سفر کینسل ہو گیا, کوئی فون آ گیا آپ کے پاس کسی کا, آپ کا سفر کینسل ہوا, پتہ چلا جی اس ٹرین کا حادثہ ہو گیا, آپ بال بچ گئے, آپ بھی چلے جاتے. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, ان کی فلائٹ تھی, بہت پرانا واقعہ ہے یہ, ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. وہ سعودی عرب سے آ رہے تھے, جس فلائٹ سے جانا تھا نا, ان کا آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ ہوا تھا. اچانک کوئی کام پڑا اور وہ رہ گئے, لیکن اس فلائٹ سے پھر جو لوگ بھی آئے اور گئے تو وہ شہید ہو گئے بیچارے, کیونکہ فلائٹ کو حادثہ ہو گیا. تو اللہ نے ان کو بچا لیا. تو یہ سارے ایسے غیب میں کے پردوں میں ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کام فرشتوں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں. اب فرشتہ آپ کے دل میں الہام کر دے گا کہ تم یہ سفر کینسل کر دو, بلا وجہ آپ سفر کینسل کر دو گے اور پتہ چلے گا جی اس گاڑی کو حادثہ ہو گیا اور آپ بال بچ گئے. تو ایک تکوینی کام ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کسی بھی مسئلہ سے, تو آپ کے دل میں کسی فرشتے نے بات ڈال دی. تو یہ کام انسانوں سے بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بھی. پھر جو انسانوں سے کام لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ خود اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں. جیسے خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اس بچے کو قتل کر رہا ہوں, اللہ کے حکم پہ قتل کر رہا ہوں, اور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ خود بھی نافرمان ہوگا اور ماں باپ کو بھی ستائے گا. تو یہ ماں باپ کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ اس بچے کو مار دیا جائے. تو خضر علیہ السلام نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا. اور بعض دفعہ اللہ مخلوق سے کام لے رہے ہوتے ہیں, مخلوق کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ یہ کام لے رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کا سفر تھا اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس جہاز کو حادثہ ہو جائے گا, یا اس ٹرین کو حادثہ ہو جائے گا, یا بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ان سب کی موت لکھی ہوئی تھی لیکن اللہ نے آپ کو بچانا تھا. تو اچانک اللہ آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم اس کو فون کر کے سفر سے روک لو. اس دوست کو نہیں پتا ہوتا لیکن وہ آپ کو فون کرتا ہے اور کوئی کام آپ کے ذمہ لگا دیتا ہے, یا کہیں انوائٹ کر لیتا ہے اور آپ کا وہ سفر رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تم اس کو جانے سے روک دو. اب اس دوست کو نہیں پتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی دعوت میں انویٹیشن کے لیے اس کا سفر کینسل کروا رہا ہوں یا ویسے ہی کروا رہا ہوں. لیکن اللہ حقیقت میں اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ابھی زندہ رکھنا ہے, اس کو حادثے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے دوست کے دل میں الہام کیا اور اس کے دل میں خیال ڈالا ہے کہ اپنے دوست کو وہاں جانے سے روک لو. تو یہ اس کائنات میں نا اس طرح بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ولی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ تصرف کے کام لے رہا تھا.
تو اسی بیس پر بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ صرف یہ خضر علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے، بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں تک تو عقیدہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن سے اللہ کام لے رہا ہے، تو نہ اس کے ثبوت پر شریعت میں کوئی دلیل ہے، نہ اس نظریے کے غلط ہونے پر شریعت میں کوئی دلیل ہے. جیسے اللہ خضر علیہ السلام سے کام لے سکتا ہے تو کسی اور ولی اللہ سے بھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ تو عقیدہ ایسا ہے، خضر علیہ السلام کے علاوہ کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نہ اس عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل نہ غلط ہونے کی دلیل. اور جب شریعت کسی عقیدے کے بارے میں خاموش ہو تو نہ اس عقیدے کے رکھنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں. تو بعض علماء کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ کام لے رہے ہیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کسی ولی کے ذریعے کچھ کام لینا، یہ شرک نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ کائنات میں تصرف کر رہے تھے تکوینی امور میں، تو یہ نظریہ بھی شرک ہو جائے گا. اور ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا جس سے شرک پھیلے. تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے، جب اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا آپ نے کر دیا. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہو رہا تھا، اس لیے مدد اللہ سے مانگی جائے گی، خضر علیہ السلام سے نہیں مانگی جائے گی. اس دور میں بھی جب خضر علیہ السلام حیات تھے، زندہ تھے. تو اگر کسی ولی کے ذریعے اللہ کام لے رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے کام لے رہا ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں بار بار مثال دیتا ہوں قلم ہے، آپ جدھر کو چاہیں گھما دیں اس کو، تو پکارا جو جائے گا، مدد جو طلب کی جائے گی وہ کاتب سے کی جائے گی، رائٹر سے کی جائے گی، قلم کو نہیں کہا جائے گا. کیونکہ قلم کہے گا بھائی میں نہیں لکھ سکتا، مجھے تو جہاں گھماؤ گے میں وہاں کو گھوموں گا، میرے ذریعے سے تو لکھا جاتا ہے لیکن میں خود نہیں لکھتا. تو اسی طرح یاد رکھیں خضر علیہ السلام یا کسی کے ذریعے بھی اللہ جب کوئی کام لیتا ہے، اس کائنات میں کوئی تصرف کا کام لیتا ہے، تو وہ ولی محض مجبور ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے پابند ہوتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. لہذا ایسے موقع پہ کسی ولی اللہ سے مدد مانگنا اگر آپ شروع کر دیں کہ خضر علیہ السلام کسی کو قتل کر سکتے تھے یا کشتی میں دراڑ پیدا کر سکتے تھے تو فلاں ولی اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. اگر آپ نے ولی اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دی یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بگڑی بنا دیں یا میرے مسائل حل کر دیں، تو یہ خالصتاً کفر اور شرک ہے. کیونکہ ما فوق الاسباب اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے. ما فوق الاسباب، اسباب کی حد تک اختیارات ہیں، اور اس میں بھی کسی ولی سے اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو وہ مجبور محض ہے، وہ پابند ہے اللہ کے آرڈر کا. لہذا اگر آپ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، پھر اللہ کی مرضی کسی فرشتے کے ذریعے کام کروائے یا کسی ولی کے ذریعے کام کروائے یا کوئی اسباب پیدا کر دے، تو اس لیے کاموں کے جو اصل اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں. لہذا پکارا صرف اللہ ہی کو جائے گا. تو خضر علیہ السلام کے اس عقیدے سے چونکہ بعض صوفیوں نے شرک بھی پھیلایا، جو جاہل قسم کے صوفی تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے خضر علیہ السلام سے اللہ نے اتنے سارے کام لیے تھے تو فلاں ولی اللہ سے یا ہم سے بھی اللہ بہت سارے کام لیتا ہے، ہمیں بھی اللہ نے اختیارات دیے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان بزرگوں سے مانگیں گے، تو یہ خالصتاً شرک ہے جس کی قرآن میں جگہ جگہ نفی ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری اہم بات جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں خضر علیہ السلام کیا زندہ ہیں اب؟ اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام ایسے گزرے ہیں جو بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، فلاں مقام پہ دیکھا، فلاں مقام پہ دیکھا. تو اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اتنے سارے مشاہدات ہیں صوفیاء کرام کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور اب بھی اس کائنات میں مختلف قسم کے تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پہ. تو خوب سمجھ لیں کہ اس پہ شریعت میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. باقی یہ کہ صوفیہ کرام کے مشاہدے، تو صوفیہ کرام جو تھے نا، یہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا تھا، تو یہ کوئی ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اصل یہی ہے ہمارے پاس سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قرآن و سنت سے کسی اور کی حیات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بات اجماع امت سے قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ السلام ایک انسان تھے، تو انسانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی، وہ اپنے ٹائم پہ وفات پا جاتے ہیں. تو غالب یہی ہے، یقینی چیز یہی ہے کہ خضر علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے
تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ واقعی دیکھا ہے نہیں دیکھا، دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے، ابھی کل کسی نے کہا کہ کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں دیکھا ہے. تو میں نے کہا بھائی ان بزرگ کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں کوئی خیال آ گیا ہو، وہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جاگتی حالت میں دیکھنے کا مطلب کیا سید الانبیاء قبر سے آئیں گے ان کو زیارت کروانے کے لیے؟ جاگتی حالت کا مطلب تو سچی مچی کا دیکھنا ہو گیا نا. تو پاسبل نہیں ہے، یا تو ان کو قبر میں بھیجا جائے گا یا سید الانبیاء کو قبر سے آئیں گے. تو یہ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لے کر آئے. یہ تو ایک قسم کی توہین ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ان کو بیچاروں کو دماغ میں کچھ ہوا ہوگا، ان کو خیال ہوا ہوگا، وہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان نبی کو واقعی دیکھا ہے. تو ان باتوں کی بیس پہ نہ کسی بزرگ کی توہین جائز ہے، لیکن اپنا عقیدہ آپ ان باتوں کی بیس پہ چینج نہیں کر سکتے. عقائد کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا. بعض واقعی اللہ والے بزرگ ہیں، علماء جو تھے نیک، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جاگتی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہے. اب اگر ہم ان کی تبلیغ اور ان کے دیگر اعمال کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے، ان کی اتنی عبادتیں تھیں اور اتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو بہتر راستہ یہی ہے کہ ان کو جھوٹا کہنے کے بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے یا درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ایک دماغ میں ان کے ایک مضبوط خیال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس خیال کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں حقیقت میں بیٹھا ہوں. تو ہو جاتا ہے انسان میں بعض دفعہ اس کو خیالات آ جاتے ہیں، اچھے نیک لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں خیالات. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراً فتویٰ لگا دیا جائے کہ وہ گمراہ تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے، لیکن ایک دماغ کا ایک فطور کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخیلاتی دنیا میں چلے گئے وہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا جا سکتا ہے، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو جاگتی حالت میں دیکھنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ آپ اس کو صحابی بنا رہے ہیں ان صاحب کو، یا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھ کے تشریف لائے تھے. یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک قسم کی توہین ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو دکھانے کے لیے پیغمبر اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے. تو اس لیے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جاگتی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا. اور کوئی واقعی اللہ والا ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، وہ یہ دعویٰ کرے تو ہم محض اس دعوے کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا کذاب نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے تعویل کرنی چاہیے. اچھے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو تعویل کی جاتی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا. تو جب اچھے لوگوں سے ایسی غلطی ہو تو اس کی تعویل کرنی چاہیے کہ بھائی حضرت جی جو ہے وہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے کچھ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، یا کچھ فرط محبت کی وجہ سے تخیلاتی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، تو ان کو ایسا لگا کہ میں نے دیکھا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے جو صاف ستھرے عقائد ہیں ہم اسی کے مکلف ہیں. ہم کسی کے مراقبے اور محاسبے اور یہ اس طرح کی تخیلاتی دنیا کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں. تو اسی طرح خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے ان کو فلاں جگہ دیکھا، تو ہم ان بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتے. وہ بہت سے ایسے اللہ والے بزرگ ہیں، آپ ان کی تصنیفیں دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی دین کی خدمتیں دیکھیں، تو لگتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے. تو یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو ہم ان کے دعوے کی وجہ سے ایک یقینی چیز کا انکار بھی نہیں کریں گے. یقینی چیز کیا ہے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کسی کے دعوے کی وجہ سے. ہم یہی کہیں گے کہ خضر علیہ السلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ہم ان بزرگ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے. ہم کہیں گے ان حضرت کو خیال ہوگا اور کوئی تخیلات دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے، کوئی ذکر کی کثرت کی وجہ سے ان کو لگا ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. تو ہو جاتا ہے انسان بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے، اس کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے دماغ کا. تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کی بیس پہ یہ یقین کر دینا کہ ہم نے واقعی خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو یہ بات بہت مشکل ہے. اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس فضیلت میں بھی گویا کمی آ جائے گی. بعض دفعہ اللہ کسی پیغمبر کو کوئی ایسی فضیلت دیتے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اگر آپ اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو جس پیغمبر کی فضیلت تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ فضیلت میں کمی آئے گی. دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی کہ تمام پیغمبروں کا سردار بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں. تو یہ صرف کا لفظ بھی بہت بڑی فضیلت ہے.
تو اسی طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھا ہے. تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تو اللہ نے ان میں زندگی کے اعتبار سے جو سب سے لمبی حیات دی ہے اور قرب قیامت کے لیے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ اس میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کمی کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں جو بعض حضرات کا قول ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بھی ایک لحاظ سے کم کرنے کے مترادف ہے. تو جو فضیلت جس کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا چاہیے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا, اس میں بھی بڑا اختلاف ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا. اور ہمیں اس رکوع سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ ایک بہت اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تینوں واقعات میں کشتی کو عیبدار بنانا, بچے کو قتل کر دینا اور دیوار کو سیدھا کر دینا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کیسے غیبی قوتیں اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہم نے چونکہ فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا, ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں ہے, تو ہم ان تھوڑے نقصان کو بڑا نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس تھوڑے نقصان کے ذریعے اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ. خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا کہ یہ چند مسکینوں کی ہے جو سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں, تو میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ نہ کرے. اب خضر علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے ظاہر ہے چپکے سے کر رہے ہوں گے یہ کام کہ مسکینوں کو پتہ نہ چلے, تو جب ان مساکین نے اپنی کشتی دیکھی ہوگی عیبدار تو وہ کتنا روئے پیٹے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا یار, ہماری کشتی ٹوٹ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ کیا سوچتے ہوں گے بھئی اس میں کوئی خیر ہوگی, اگرچہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا خیر ہے, لیکن اللہ, ہم نے تو کشتی کی حفاظت کا پورا انتظام کیا, پھر بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں, ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے, لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی. تو مسلمان کی یہی عادت ہے, کوئی بھی نقصان مسلمان کو ہو جس میں اس کی اپنی غفلت نہ ہو. تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے, اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی ہم نے فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا. تو یہ واقعہ نا اللہ ہمیں اسی لیے سنا رہے ہیں کہ دیکھو غیب سے کیسے اللہ کی طرف سے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے میں ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو نوجوان کو قتل کیا تو ماں باپ کتنا روئے پیٹے ہوں گے, ہمارا بیٹا مر گیا, ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارا یہ ہو گیا, ہمارا وہ ہو گیا. لیکن اگر وہ صاحب ایمان تھے, جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے, تو انہوں نے صبر کیا ہوگا کہ بھئی اللہ کی دین تھی, اللہ نے ہم سے لے لی, اس میں ہم کوئی حکمت ہوگی. تو اور جو کافر ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ غلط ہوا میرے ساتھ, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا, اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کا کلمہ ہے نا یہ شیطان کا کلمہ ہے, جب کام ہو جائے تو پھر اگر مگر نہ کریں. پھر آپ بولیں بھائی ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا, ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر, اللہ ہمارا کارساز ہے, بہترین دوست ہے, یہ جو ہوا یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا. تو خدا نخواستہ ماں باپ میں کسی کے بچے کی موت واقع ہو جائے, ڈیتھ ہو جائے, تو یہ نہیں کہ یہ سوچیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا, لیکن یہ ضرور سوچیں کہ بھئی اسی میں خیر ہوگی. ہمیں نہیں پتا کیا خیر تھی, 20 حکمتیں ہو سکتی ہیں, ہمیں نہیں پتا. بھائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنانا چاہتے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے, اس کو بھی اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور ہمیں بھی اس کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا. تو مسلمان ہمیشہ پازیٹیو وے تلاش کرتا ہے اور مثبت پہلو تلاش کرتا ہے, اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے, بے صبرہ ہے, وہ منفی سوچ تلاش کرتا ہے, وہ منفی پہلو تلاش کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند عبدی ظنی بی, کہ بندے کا جیسا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے نا میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں. اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں پھر جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا, اور اگر آپ اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے, اللہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے, تو پھر حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا. تو ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور وہ تیسرا واقعہ بھی آپ دیکھیں
کہ دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا. اس میں بھی ایک اہم ترین سبق ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں برا ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ جو بستی والے تھے انہوں نے مہمانوں کا اکرام نہیں کیا, ان کو عزت نہیں دی, کنجوس لوگ تھے, لیکن ان کے کام بن رہے ہیں. بن کیا رہے ہیں؟ وہ ان کی بستیوں کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. یقیناً اس دیوار میں اس بستی والوں کو کوئی فائدہ ہوگا, تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے آپ اجرت لیتے. تو بستی کی دیواروں کو سیدھا کیا جا رہا ہے, تو بستی والے تو خوش ہو رہے ہوں گے نا کہ بھئی چلو یار یہ دیوار گرنے والی تھی, ہماری بستی کا نقصان ہوتا, لیکن حقیقت میں ان کا نقصان ہو رہا ہے. خزانہ نکلنے والا تھا, وہ لوٹتے, مگر ان کے ہاتھ میں وہ خزانہ نہیں آیا. کس بات پہ؟ کہ انہوں نے کنجوسی کی, مہمانوں کا اکرام نہیں کیا, اپنا پیسہ بچایا. تو پیسہ بچا کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہے, لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہتر نہیں ہو رہا, تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تم نے تھوڑا سا پیسہ بچا لیا اور لاکھوں کروڑوں کے خزانوں سے تم محروم ہو گئے, اگرچہ وہ حرام تھے ان کے لیے. تو یہی حال آج بھی مالدار کا ہے. آج بھی یہ سوچ لینا چاہیے, اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں پیسے بچا رہا ہوں, شریعت پہ خرچ نہیں کر رہا, اور اس کا مجھے وقتی فائدہ ہو رہا ہے کوئی, تو سمجھ لو یہ خضر علیہ السلام والا فائدہ ہو رہا ہے, ان کی قوم جو بستی میں آپ گئے تھے وہ والا فائدہ ہو رہا ہے. یہ فائدہ مجھے اس سے زیادہ ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے فائدے سے محروم کر دیا ہو. تو خلاصہ اس پورے رکوع کا یہی نکلا ہے کہ ہم اگر اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے تو بھی ہمیں یقین کرنا ہے یہ نقصان بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ اصل میں فائدہ نہیں, یہ ہمیں بڑے فائدے سے محروم کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس پورے واقعے کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں علم تو میرے پاس ہے, میں دیکھو کیسے کیسے کام کر رہا ہوتا ہوں. تو اس واقعے سے تمہیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جو میرے مان کے چلتے ہیں نا اصل میں فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں. تو یہ بہت اہم ترین سبق ہے, اس رکوع میں ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور اسباق ملتے ہیں. ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے جب کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑا ہے نا, تو خضر علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے, اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, کہ یہ کشتی چند غریبوں کی ہے جو سمندر میں مزدوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو کسی اور شخص کے پاس بھی بھیج سکتے تھے کہ اس کی مدد کرو جا کے, لیکن خضر علیہ السلام ہائی لائٹ کی صفت کو کر رہے ہیں کہ مسکین ہیں اور سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں, اس کی مدد کی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غربت کے باوجود محنت مزدوری کرنا اور حرام کی طرف نہ جانا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اگر آپ غربت میں حرام کی طرف نہیں جاتے, چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے, بلکہ محنت مزدوری والا راستہ اختیار کرتے ہیں, تو غیب سے اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کا کیسا انتظام ہوگا. وہاں تو خضر علیہ السلام تھے, لیکن اللہ تو غافل نہیں ہے نا, ہر دور میں خضر علیہ السلام تھوڑی ہوں گے. پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہے جو آپ کی مدد میں لگی ہوئی ہو. وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے جنات بھی ہوں. تو اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ آپ مسکین ہو اور آپ محنت مزدوری کریں. سمندر کی ملازمت کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس صفت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ مساکین ہیں اور یعملون فی البحر, سمندر کی محنت مشقت والا کام کر رہے ہیں. تو حرام سے بچا کے اپنے آپ کو حلال میں لگایا ہوا ہے, تو غیب سے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے. تو اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے ہمیں. اور ایک اہم بات کہ اسلام میں کسب فرض ہے. خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ یہ بندہ چونکہ یہ نوجوان چونکہ کچھ بھی نہیں کرتے, وجہ اس کی یہ کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھیجا ان کی مدد کے لیے. نہ یعملون فی البحر, محنت مزدوری کر رہے ہیں. تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے عبادت کرنا ایک بہت محبوب عمل ہے, اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے, تو محنت مزدوری کرنا بھی عین عبادت ہے, کسب حلال بھی عین عبادت ہے. تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد ہوتی ہے اور غیب سے مدد کے اسباب ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں اس رکوع سے سبق ملتا ہے. ایک اور سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, نوجوان کو جو قتل کیا گیا ان کے والدین مومن تھے اور نیک تھے. خضر علیہ السلام کو ایسے ماں باپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا جو نیک تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے. اگر آپ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اللہ نے اس نوجوان کو قتل ہی کروانا تھا تو اللہ ایسی اولاد دیتا ہی نہیں,
تو دیکھیں وہ نوجوان جب قتل کر دیا نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ بن گیا اور اس کا متبادل بھی اللہ نے دے دیا، تو دو ہو گئے نا ان کے پاس، تو آخرت میں یہ زیادہ بڑی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ ماں باپ اگر نیک اور پرہیزگار ہوں تو ان کے لیے بھی غیب سے مدد کا انتظام ہوتا ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے کہ دیوار تھی گرنے والی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بچا لیا، تو وہاں بھی الفاظ کتنے عجیب ہیں۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، دو یتیم بچے تھے فی المدینہ، وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے جن کا باپ نیک آدمی تھا، کانا ابوہما صالحا، صالح آدمی تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی ماں باپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہے، کیونکہ باپ نیک آدمی تھا نا، وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اس کی اولاد کو لاوارث نہیں چھوڑا، اس کی نیکی اس کے مرنے کے بعد کام آئی ہے۔ اور کیسے غیب سے اللہ نے انتظام کر کے دیوار کو سیدھا کروایا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو اللہ نے ہمیں یہ واقعات بیان کر دیا نا، ورنہ تو قیامت تک نہیں پتہ چلتا کہ کس کی دیوار محفوظ ہوئی اور کس کی وجہ سے، دیوار کے محفوظ ہونے کی وجہ سے کس کا خزانہ محفوظ ہوا۔ لوگ تو ان تمام باتوں کو اتفاقی واقعہ سمجھ رہے تھے، لوگوں کو کیا پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ماں باپ اگر نیک ہوں تو اللہ کیسے ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے نیک نہیں بنتے، آپ اپنی اولاد کے لیے نیک بن جائیں، تو انتظام اللہ کی طرف سے آپ کی اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ تو ماں باپ کی نیکی آپ کے اولاد کے کام بھی آتی ہے۔ تو یہ چند اسباق تھے۔ ایک اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع میں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ گئے تو زاد راہ آپ کے ساتھ تھا، تبھی آپ نے فرمایا کہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اپنے خادم سے کیا کہا، بھائی جو ہم کھانا لے کر آئے ہیں وہ لے آؤ، تو زاد راہ ساتھ لے جانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جب وہ بستی میں گئے نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو زاد راہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، سفر کے لمبے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے بستی والوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو ایسی ضرورت کے وقت کھانے جیسی اہم ترین چیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے اور یہ بھی استغنا کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم بھوک سے مر جائیں گے مگر ہم کسی سے مانگیں گے نہیں۔ تو بھائی آپ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی اس پہ ایک عربی کا بڑا زبردست مقولہ ہے، وہ میں یہاں بتاؤں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ۔ جب بھی کوئی چیز اعتدال سے تجاوز کرتی ہے نا تو وہ اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے۔ مثال کے طور پر تواضع کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے، مگر آپ تواضع میں ایک غلو کا شکار ہو گئے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ شو بازی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہر وقت خاکسار بن کے کندھے جھکا کے ہر وقت ہی ایسے گڑا جا رہا ہے جیسے زمین میں ہر وقت لوگوں کے سامنے، تو اس کا مطلب بھائی یہ شو بازی کر رہا ہے، ورنہ نارمل تواضع ایسی نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز نہ اعتدال۔ تو استغنا ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں سے اپنی حاجت شیئر نہ کرو، صرف اللہ سے مانگو۔ لیکن بھائی اب کہیں بستی میں گئے ہیں اور مسافر ہیں اور وہ ان کو شدید بھوک لگ رہی ہے اور اپنے ساتھ زاد راہ بھی انہوں نے لیا تھا، وہ اتفاق سے ختم ہو گیا، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، مسافروں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کسی سے ہیلپ مانگنا یا اس سے کوئی مدد طلب کرنا تو یہ بھکاری پن نہیں کہلاتا، یہ ضرورت کہلاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ بھی آپ کہیں کہ نہیں، چونکہ میں آج تک کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا لہذا میں بھوک سے مر جاؤں گا، کسی سے روٹی نہیں مانگوں گا، تو یہ استغنا نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ تو اس کو استغنا نہیں کہتے۔ تو نارمل لائف جیسی ہوتی ہے انسانوں کی ویسی پیغمبر سب سے زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے ان سے کیا کہا ہے کہ یضیفوہما، کہ ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کیا اس مطالبے کو پورا کرنے سے۔ تب ان حضرات کو غصہ آیا کہ مہمانوں کا تو اتنا اکرام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی علمی نکتے کی بات ہمیں پتہ چلی کہ شدید ضرورت کے موقع پر کسی سے اپنی بنیادی ضرورت کی چیز مانگنا، یہ نہیں کہ آپ اسکولوں کی فیسیں مانگنا شروع کر دیں کہ جی سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ لوگوں میرے ساتھ تعاون کرو۔ کبھی کہیں سفر میں ایسا ہو گیا کہ آپ کا زاد راہ گم گیا اور آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، تو مسافر سے یا کسی سے ہیلپ طلب کر لینا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ احسان کے موقع پہ ہونا چاہیے۔ بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کی عادت بگڑ جائے گی۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ کے نیک پیغمبر تھے، جب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستی کی دیوار سیدھی کی ہے
تو بظاہر یہ اس بستی پر حضرت خضر علیہ السلام نے احسان کیا، تو حضرت موسیٰ کو اسی بات پہ ناراضی کا حضرت موسیٰ نے اظہار کیا کہ لو شئت لاتخذت علیہم اجرا، یہ نالائق لوگ تھے، یہ ہمیں فری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری ضیافت کے لیے تیار نہیں، ہمیں رات ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے لوگ احسان کا محل نہیں ہے، ان کا کام کریں، ان سے پیسے لیں۔ تو یہ ہونا چاہیے تاکہ کنجوس لوگوں کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو اور کنجوس لوگوں کی اصلاح ہو۔ آج بھی سوسائٹی میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پر احسان کرنا شروع کر دیا، فری میں ان کی مدد کرنا شروع کی، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ احسان بند ہوں گے یا ان میں اچھی کوالٹی پیدا ہو جائے گی، اچھی صفات پیدا ہو جائیں گی، وہ اور بگڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کھینچ کے رکھنا چاہیے، اور یہ لوگ احسان کا محل ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں اس رکوع سے پتہ چلتا ہے، اور بھی بہت سارے احکام ہیں، لیکن وقت سارا پھر ہمارا ایک ہی رکوع میں لگ جائے۔